اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، من عملہ الصلاۃ، اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر وہ ٹھیک تھی، بہترین تھی، قیام کرتا رہا نماز کو، صرف پڑھتے ہی تھے یعنی قیام کرتا تھا نماز کو، پھر وہ فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو فقد خواب و خسر، پھر وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اور نماز کے قیام میں یہ شامل ہے کہ اس کا رکوع کیسا تھا، سجدے کیسے تھے، اس کا قیام کیسا تھا، اس نے کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا وضو کیسا تھا، وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جہاں پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ جو تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے. لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ تو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، سکون پہنچاؤ، تسلی پہنچاؤ. جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر امام تھوڑی سی رکعت لمبی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا امام انقذنا، یا امام جان چھوڑیں، یا امام ہمیں بھاگنا ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے. جو کسی عبادت کی عزت نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور نماز کی عزت کیا ہے؟ ان تأتیہا قبل الاقامہ، اقامت سے پہلے مسجد میں انسان موجود ہو. سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. The questions are there for us، کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو، تاکہ شوق نہ ہو. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں. دوسرا سوال بلیسنگز کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. سیکنڈ کوشچن، تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں کیا کیا ان نعمتوں کا، کس طرح سے استعمال کیا ان کا، شکر ادا کیا ہے نہیں کیا. امام طبرانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قتادہ صحابی جلیل ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی is going to ask you for every blessing you were given. Note these words, for every blessing you were given. ہر چھوٹی موٹی چیز، پانی کا گلاس، یہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ، یہ آنکھیں، یہ گلاسز، یہ کیپ، ہر ایک چیز اللہ مستعان. کیا جواب دیں گے؟ Even some dates and drinkable water and a bit of meat. Yes, even that as well. Honestly, میں آپ کو صحیح سٹوری بتاتا ہوں. And it's not a story, it's a حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں تو روایت میں آتا ہے یا وہ دوپہر کا موقع تھا یا وہ رات لیٹ تھی. awkward اور weird ٹائم تھا جس میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. نکلے تو ابو بکر صدیق سے ملے اور عمر بن خطاب سے ملے. کہتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، تمہیں کس چیز نے نکالا اپنے گھروں سے اس وقت، یعنی لیٹ پارٹ آف دا نائٹ، کس چیز نے نکالا تمہیں؟ قال الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے، بھوک بہت شدید تھی. اللہ اکبر، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں رسول اللہ، ابو بکر، عمر. تو اللہ کے نبی کہا آؤ کسی کے پاس چلتے ہیں، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بھوک نے. تو ایک انصاری صحابی کے پاس گئے. لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کچھ ڈیٹس دی، ڈرنکیبل واٹر دیا اور a bit of meat دیا، کچھ گوشت دیا کھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ تھا جو ہر ٹائم اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے کھا کے گئے. اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم، عن هذا النعیم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن سامنے کھڑا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اتنی کم نعمتوں کے بارے میں، اتنی کم نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اینڈ وی 21st سینچری میں
ایک بٹن دبانے سے رات دن میں بدل جاتی ہے, لائٹس آن ہو جاتی ہیں, سردی لگتی ہے ہم ہیٹر آن کر دیتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم اے سی آن کر دیتے ہیں, فیس ٹائم ہمارے پاس ہے, واٹس ایپ پہ ہم اپنے جاننے والوں سے قریب بھی بات کر رہے ہیں. We have all the luxuries this world has to offer. گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, بنگلے ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس ہمارے پاس ہے, and the access to knowledge, to gain knowledge ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تمہیں ہم نے نعمت دی تھی کہ تم 1 کلک کے ساتھ تم نالج کو سیکھ کر سکتے تھے, تم نے کتنا دین کو سیکھا اور کتنا پھیلایا اس کو. اور اللہ اکبر, اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تم نے دین کو تو سیکھا ہے, پھیلانے کے دور کی بات, تم اس بلیسنگز کو یوز کرتے رہے اللہ کی نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, کیا جواب دیں گے ہم؟ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں اس چیز پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. جب ہم دور جاہلیت میں تھے, سبحان اللہ, جب کسی ٹرپ پہ نکلے ہیں, یعنی اللہ نے ان کو اتنا فائنینشلی ایبل بنایا کہ دے کین لیو فار ٹرپس, رائٹ, دے کین ٹیک ٹائم آؤٹ فار ویکیشنز. ٹرپ پہ نکلے, فوراً سے ناچنے گانے کی چیزیں گاڑی میں لگا دیں, فوراً سے میوزک گاڑی میں آن کر دیا, فوراً سے کچھ کیٹیگریز کے لوگ ڈرگز میں پڑ گئے, فوراً سے حرام چیزوں میں انوالوڈ ہو گئے, اور شغل کو سمجھا ہی رب کی نافرمانی. جس رب نے اللہ کے بندے تجھے استطاعت دی کہ تو انجوائے کر سکے لائف کو, اور بلیسنگز دی, تو اسی کے خلاف جنگ لڑنا شروع ہو گیا. سوال کیا جائے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ ہم کہاں سے کہتے رہے. امام حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں لے کے آئے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will ask a person on the day of judgment. اللہ بندے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, تجھے میں نے گھوڑے بھی دیے اور کیملز بھی دیے, تجھے میں نے ارتھ پہ اتھارٹی دی, یعنی تم ارتھ پہ چلتے پھرتے تھے, تمہارے پاس اتھارٹی تھی, تجھے میں نے شادی کی اس عورت سے جسے لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے تجھے اس کو عطا کیا اور لوگوں سے اس کو محروم رکھا. کس طرح سے تو نے ان چیزوں کو یوز کیا میری اطاعت میں اور میرے شکر گزاری میں. ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی. جس رب نے 24 گھنٹے دیے ہیں, ہمیں 24 منٹ نہیں نکال پاتے ہم اس رب کے لیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جس بندے کو 2 درہم دیے گئے, 2 درہم, his suffering will be greater than and his interrogation will be greater than a person who was given 1 dirham. اللہ مستعان, ہم سے کیا, ہم کس طرح سے جواب دیں گے اگر ہم نے اس مال کو اللہ کے صدقے, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا, صدقے میں نہ دیا, اللہ کا شکر ادا نہ کیا. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. یارا مجھے توفیق دے, ہمت دے, تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کیا, میرے والدین پہ کیا, اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اور وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے, اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟